السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نہ صرف روحانی بیماریوں سے شفا رکھی ہے بلکہ اللہ نے اپنے اس قرآن میں جسمانی بیماریوں سے بھی شفا رکھی ہے۔ سورہ اسراء اس کی آیت نمبر 82 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اس میں مومنین کے لیے ہم نے شفا بھی رکھی ہے، اس میں مومنین کے لیے ہم نے رحمت بھی رکھی ہے۔ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کا بنظر غائر مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی روز تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شیاطین سے محفوظ رہتا ہے، اور جس گھر میں جنات وغیرہ ہوں، آصیب وغیرہ ہوں تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا جنات کے شر کو بھی دفع کرتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا پڑھنے والا شخص اور اس کی تلاوت کا عادی شخص یہ وہ خوش قسمت ترین شخص ہوگا کہ کل قیامت والے دن سورہ بقرہ بھی اور سورہ آل عمران بھی اپنے پڑھنے والے کے اوپر سایہ کرے گی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دکان یا اس کی مکان اس کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی آگ نہ لگے، کوئی چوری کرنے والا اس کی دکان میں سے اس کے مکان میں سے چوری نہ کر سکے، تو اس کو کوئی لمبی چوڑی سیکیورٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صبح شام آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اور رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، تو اس آیت الکرسی پڑھنے کی برکت کی بدولت سے نہ صرف اللہ رب العزت اس کے گھر کو، اس کی دکان کو، اس کے مکان کو آگ لگنے سے اور اسی طرح چوری کرنے والے جو چور ہیں ان کی چوری سے محفوظ فرمائیں گے، بلکہ اس کے اڑوس پڑوس والوں کی بھی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے اور ایک فرشتے کو بطور نگہبان اس شخص کے گھر کے اوپر معمور فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے، اللہ رب العزت اس کو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید وہ بابرکت، وہ مقدس ترین کتاب ہے کہ اگر کوئی شخص الف لام میم یہ 3 حروف پڑھے گا، حالانکہ یہ حروف مقطعات ہیں کہ جن کی خبر لانے والے جناب جبریل امین کو بھی نہیں ہوئی کہ ان کے معنی کیا ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر جب جناب جبریل امین یہ کلام لے کے آئے تو حضور نے فرمایا فہمتو، میں سمجھ گیا کہ یہ ایک راز تھا جو مالک کے درمیان اور محبوب کے درمیان تھا۔ اگر کوئی یہ الفاظ 3 اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، بلکہ الف علیحدہ حرف اس کے بدلے میں 10 نیکیاں، لام کے بدلے میں 10 نیکیاں اور میم کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ تو یہ الفاظ پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت 30 نیکیوں کا اضافہ فرما دیں گے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا اگر کسی شخص کو قرآن کی تفسیر نہیں بھی آتی، اس کا معنی اور مطلب اور ترجمہ معلوم نہیں بھی ہے، تو اس کے باوجود قرآن پڑھنے والا جو ہے قرآن مجید جب پڑھتا ہے تو اس کو اس کی تلاوت کا ضرور بضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کی مثال علماء نے اس طرح دی کہ جس طرح ایک دوا استعمال کرنے والا شخص اگرچہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس دوا کے اندر کیا کیا اجزاء استعمال ہوئے ہیں، لیکن جب حکیم، جب طبیب، جب ڈاکٹر اس کو دوائی دے دیتا ہے اور وہ استعمال کر دیتا ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح قرآن اگر پڑھنے والے کو معلوم نہیں بھی ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ ساتھ اس کی تفسیر، اس کے معنی اور مطالب معلوم ہونے چاہیے، لیکن اگر معلوم نہیں بھی ہے تو پھر بھی قرآن اپنے پڑھنے والے کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے دنیا میں اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا ہوگا اور اولاد نے قرآن پڑھا ہوگا، ان کے اوپر عمل کیا ہوگا، تو وہ جو والدین ہوں گے
قیامت والے دن اللہ ان کے سر کے اوپر ایسا نوری تاج رکھیں گے کہ جس کے سامنے آفتاب کی جو روشنی ہے وہ بھی ماند پڑ جائے گی۔ اسی طرح قرآن پاک جو بندہ دیکھ کے پڑھتا ہے اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں، ایک پڑھنے کا اجر، ایک دیکھنے کا زیارت کرنے کا اجر، اور جو بندہ زبانی قرآن پڑھتا ہے اس کو صرف 1 اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کا دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا عبادت ہے، اسی طرح والدین کی زیارت محبت کے ساتھ کرنا عبادت ہے، عالم دین کو عقیدت اور محبت کے ساتھ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور قرآن پڑھنے کا اور فائدہ کیا ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے دل سے زنگ اتر جائے، مجھے عبادت میں مزہ آنے لگ جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ 2 کام کیا کرے، ایک اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرے، اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے۔ اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے دل کے زنگ کو دور فرما دیں گے۔ جو شخص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اندر اتنا مشغول ہو کہ وہ دعا نہ کر سکے، اللہ سے مانگ بھی نہ سکے، تو اللہ رب العزت اس کو بن مانگے بے حد و بے حساب عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن کی ایک سورہ ہے جس کو سورہ واقعہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا گھر تنگ دستی سے، محتاجی سے، فقر و فاقہ سے وہ آزاد ہو جائے، تو وہ ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرے۔ اس سورہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آنے دیں گے۔ سورہ الف لام میم تنزیل پڑھنے والا شخص جب قبر کے اندر پہنچتا ہے تو یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے۔ اور یہ سورہ کیا کہتی ہے؟ اللہ رب العزت سے محبت والا جھگڑا کرتی ہے، کہتی ہے اللہ اگر میں تیرا کلام ہوں، تیری کتاب کا حصہ ہوں تو اس بندے کو بخش دے، اور اگر میں تیری کلام کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ اور یہ اپنے پڑھنے والے کے اوپر اس طرح سایہ کر لیتی ہے، اس طرح اس کو ڈانپ دیتی ہے کہ جس طرح چڑیا اپنے بچوں کو ڈانپ دیتی ہے، یہاں تک کہ یہ سورہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرے گی، اس کی شفاعت کرے گی، اور اللہ اس سورہ کی شفاعت کی برکت سے اس بندے کو عذاب قبر سے آزادی عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ ہے جس کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے، جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیماریاں دور ہو جائیں، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میری مشکلیں آسان ہو جائیں، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے، اور دوپہر کے وقت سے پہلے جو ایک بار سورہ یاسین کی روز تلاوت کر لیا کرے گا، اللہ رب العزت اس دن کی ساری حاجتیں سورہ یاسین کی برکت سے اس بندے کی حل فرما دیں گے۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کفر سے اس کو ہمیشہ کے لیے رہائی نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ رات کو سوتے ہوئے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کر لیا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل سورہ کافرون کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کو کفر سے بھی محفوظ رکھیں گے، اور اس کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اسی طرح اگر بہت سخت آندھی آ جائے، بہت سخت اندھیرا آ جائے، آندھی اور اندھیرے کو اگر کوئی شخص دور کرنا چاہتا ہے، بگانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر لے۔ اور اگر کوئی جادو سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ قرآن کی آخری مختصر 2 سورتوں کی تلاوت کرے۔ اللہ رب العزت ان 2 سورتوں کی برکت سے اس بندہ مومن کو جادو سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث طیبہ بھی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تکلیف محسوس ہوئی تو حضور اس وقت اپنے اوپر آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب زیادہ حضور کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ آیات آخری 2 سورتوں کی میں نے خود پڑھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ جو ہے حضور کے جسم کے اوپر میں نے پھیرنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ سے زیادہ برکت رکھی تھی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان کے اوپر بخار کوئی بیماری آ جائے
تو ان دو صورتوں کی تلاوت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی ثابت ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اور اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عرب کے ایک قبیلے کی طرف بھیجا، تو ان لوگوں نے صحابہ کرام کی بالکل بھی مہمان نوازی نہیں کی اور بڑا ہی برا انہوں نے سلوک آگے سے کیا۔ تو یہاں تک کہ اچانک ان کا جو سردار تھا ایک بچھو نے اس کو ڈنگ مار لیا، تو ایک شخص ان کے قبیلے سے دوڑتا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کیا تم میں کوئی شخص دم کرنے والا ہے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا میں تو دم کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا ہم دم تو کریں گے لیکن اس کے بدلے میں آپ سے اجرت لیں گے۔ ایک ریوڑ بکریوں کا بطور اجرت طے ہو گیا۔ تو وہ صحابی گئے، انہوں نے دم کیا اور اپنی تھوک کی جو چھینٹیں وغیرہ تھیں وہ جس جگہ بچھو لڑا ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے پھینکی۔ سورہ فاتحہ کی انہوں نے تلاوت کی تو اللہ رب العزت نے ان کے سردار کو جو وہ بالکل ٹھیک کر دیا۔ جب انہوں نے بکریوں کا ریوڑ آپ کو دینا چاہا تو صحابہ کرام نے کہا ہم اس وقت تک نہیں لیں گے کہ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ معلوم نہ کر لیں کہ آیا دم کے اوپر اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں۔ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں تم اس کے اوپر اجرت لے سکتے ہو، بکریاں تم لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالنا۔ تو اس حدیث طیبہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی دم تعویذ کے اوپر اجرت لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس کی حرمت کے اوپر یا اس کے حرام ہونے کے اوپر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے جائز ہونے کے اوپر یہ حدیث طیبہ دلالت کر رہی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شفا ہے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو حدیث کے اندر موجود اور احادیث سے ثابت ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔